آج کی تقریر کا عنوان ہے کمزور گھر، سیریل نمبر 395، 2 اگست سن 2004 عیسوی، بروز پیر، بعد نماز ظہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک المحمود المالک الودود ومؤمل كل مطرود، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على رسولنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه الكرام البررة الذين شادوا الدين، وعلى من سلك مسلكهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. رب زدني علما. گرامی قدر حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو اور ساری کائنات انسانی کو اپنی توحید کے اقرار پر برانگیختہ فرمایا ہے. اس بات کا حکم دیا ہے کہ معبود حقیقی ایک ہی ہے، مسجود حقیقی ایک ہی ہے، وہ واحد بھی ہے، احد بھی ہے، صمد بھی ہے، بے نیاز بھی ہے. اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کرتا ہے، ساجھا کرتا ہے، باری تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. شریعت اسلامیہ میں یہ حرام مطلق ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کے اندر کسی کا ساجھا قرار دیتا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے ویسے ہی کوئی اور بھی سنتا ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت اور بصارت ہے، سننا اور دیکھنا ہے، بالکل اسی طرح کوئی دوسرا بھی دیکھتا اور سنتا ہے. یہ شرک فی صفات ہے. اللہ تبارک و تعالی نہ ذات میں کسی کو ساجی پسند کرتا ہے اور نہ صفات میں سے کسی صفت کے اندر. ہاں، یہ میں کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ باری سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اور دوسری مخلوقات کو سننے اور دیکھنے کی طاقت عنایت فرمائی ہے اور دوسری قوتیں عنایت فرمائی ہیں. تو یہ ساری قوتیں صفات باری تعالیٰ کا پرتاؤ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی سماعت یعنی سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی بصارت یعنی دیکھنا کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. مخلوقات میں سے ہر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کمزور ہے. تو باری سبحانہ و تعالیٰ اس شرک کو اور اس ساجے کو معاف نہیں فرماتا، نہ قیامت میں اس کی معافی ہوگی، کیونکہ ایسا آدمی مشرک کہلاتا ہے. اور مشرک کے معنی شرک کرنے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات میں سے کسی صفت کے اندر ساجی قرار دینے والا. باری تعالیٰ قیامت میں سارے گناہوں کو، ساری اغلاط کو معاف فرما دے گا. اس کا فضل اگر شامل حال رہا، نہیں معاف کرے گا تو شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا. جیسا کہ قرآن مجید کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے اندر آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے یہی بات بیان فرمائی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء
ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اور یہ بات اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اور ان سب کے لیے فنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عیوب سے بالکل منزہ، مبرہ اور پاک و صاف ہے، لیکن اس کے باوجود شیطان رجیم نے، وسوسہ ڈالنے والے ابلیس مردود نے، ابلیس مرجوم نے لوگوں کو شرک کے اندر ملوث کر رکھا ہے۔ وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جیسے بہت سے لوگ پیپل کے درخت کی پوجا کرتے ہیں، بہت سے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بہت سے لوگ مورتیوں کو پوجتے ہیں، بہت سے لوگ چاند اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، شمس و قمر کی پوجا کرتے ہیں، آفتاب و مہتاب کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حرام مطلق ہیں، اور یہ تمام چیزیں باری تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ لوگ جب پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، مصیبت کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے، تو ایسے وقت میں وہ خالص ایک اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور اپنے معبودان باطل کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معبودان باطل ہمارا کام بنانے والے نہیں، ہماری قضائے حاجت کرنے والے نہیں، اور ہماری ضروریات کی تکمیل کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ سمندر کے اندر سفر کرتے ہیں جو غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، سمندر میں ان کا جہاز چل رہا ہے، سمندر میں ان کی کشتی چل رہی ہے، اچانک کشتی چلتے چلتے پانی کے اندر طغیانی آ جاتی ہے، طوفان برپا ہو جاتا ہے، ان کا جہاز ہچکولے کھانے لگتا ہے، بے انتہا پریشان ہو جاتے ہیں، اور چاروں طرف سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت ہمارے اوپر آ پڑی ہے، پورب سے بھی اور پچھم سے بھی، اور اسی طرح اتر سے بھی اور دکن سے بھی۔ ایسے وقت میں یہ لوگ جو ہیں خالصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور جب کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ پروردگار، اگر تو نے ہم کو اس طوفان سے نجات دے دی، موت سے بچا لیا، مرنے سے بچا لیا، تو ہم ضرور بالضرور تیری وحدانیت پر عمل کریں گے، خالصتاً تجھ ہی کو پکاریں گے۔ آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب باری تعالیٰ ان لوگوں کو اس موت سے بچا لیتا ہے، پریشانی سے بچا لیتا ہے، مصیبت سے بچا لیتا ہے، تو پھر یہ زمین کے اندر وہی شرک کرنے لگتے ہیں، کنارے پر پہنچتے ہی وہی پرانی عادت کے اوپر لوٹ آتے ہیں، اور زمین میں وہی دما چوکڑی، وہی فساد برپا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان لوگوں نے جو میثاق کیا تھا، عہد و پیمان کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا، اس کے خلاف کرنے لگتے ہیں اور غداری کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے اسی بنیاد پر ان کی حالت سورہ یونس میں 11ویں پارے میں بیان فرمائی۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن
فلما جاءهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قرآن کریم کی ان آیات کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں یہ اپنے جھوٹے معبودوں کو، جھوٹے خداؤں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اس وقت کوئی نصرت کرنے والا ہے تو بس اللہ تبارک و تعالی، ہماری کوئی ہیلپ یا مدد کرنے والا ہے تو بس اللہ تبارک و تعالی. اس نے سارے معبودوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں جن جن کو بھی یہ غلط طریقے سے پکارتے تھے یا جن جن کی یہ عبادت کرتے تھے، اور خالصتاً باری تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اب سوال یہ کہ باری تعالیٰ ان کی پکار کو سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ ہاں، دنیا کے اندر تو باری تعالیٰ کافر کی پکار کو بھی سنتا ہے، مشرک کی پکار کو بھی سنتا ہے، اسی طرح منافق کی پکار کو بھی سنتا ہے، زندیق، بے دین، دہریہ، ملحد کی بھی پکار کو سنتا ہے، مسلمان کی پکار کو بھی سنتا ہے. سننے کا مطلب یہ کہ اس کا کام بنا دیتا ہے، اس کی وہ ضرورت پوری کر دیتا ہے. لیکن آخرت میں یہ کفار، منافقین، مشرکین جتنا بھی جہنم سے نکلنے کی دعا کریں گے، آخرت میں ان کی کوئی دعا قبول نہیں، آخرت میں ان کی کوئی پکار نہیں سنی جائے گی. 7ویں پارے میں سورہ انعام کے اندر باری تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہ دنیا کے اندر تو باری تعالیٰ ان کا کام بنا دیتا ہے. لیجیے اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. اللہ نے فرمایا تم ایسے وقت میں اسی ایک خدا کو، سچے خدا کو، معبود حقیقی کو، مسعود حقیقی کو، قاضی الحاجات کو، مجیب الدعوات کو پکارتے ہو. بل ایاہ تدعون، پھر خدا کیا کرتا ہے؟ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، تو جس ضرورت کے لیے تم اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہو اللہ تعالیٰ اس ضرورت کو پورا کر دیتا ہے. اور ایسے وقت میں تم اپنے ساتھیوں کو بھول جاتے ہو. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ. تو دنیا میں تو باری تعالیٰ دیکھو کافر کی دعا کو بھی سنتا ہے، منافق کی بھی، سب کی دعائیں سنتا ہے، لیکن دعا کے قبول کرنے کے لیے باری تعالیٰ پر کوئی دھاندلی نہیں کر سکتا. اگر وہ چاہتا ہے تو، اور اس کی حکمت بالغہ کے عین مطابق وہ ضرورت ہوتی پوری کر دیتا ہے. کفار، منافقین، مشرکین جب آخرت میں جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے، دوزخ کے اندر ڈال دیے جائیں گے، تو ایسے وقت میں وہ جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جہنم کا تو معمولی سا عذاب بھی بہت بڑا ہے، جہنم کی تو معمولی سی تکلیف بھی بہت زیادہ انسان کے واسطے بڑی ہے. بخاری شریف میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اور ان کو آگ کی جوتیاں، یعنی جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جن کے پہننے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی کھولتی ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ابو طالب کا انتقال اسلام پر نہیں ہوا، ایمان پر نہیں ہوا،
بلکہ وہ غیر اسلامی حالت میں، غیر ایمان والی حالت میں دنیا سے گئے، جبکہ باری تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ آدمی اسلام والی موت کو اور اسلام والی زندگی کو پسند کرے۔ قرآن مجید میں تو باری تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہرگز مت مرنا مگر اسلام کی حالت میں مرنا، یعنی ایسی زندگی اختیار کرنا، ایسے اعمال اختیار کرنا جو اسلام سے تعلق رکھتے ہوں، جن کی بنیاد پر یعنی جن پر عمل کی بنیاد پر تمہاری موت ایمان پر آئے، تمہاری موت اسلام پر آئے، تمہاری موت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اوپر آئے۔ چوتھے پارے کے دوسرے رکوع میں باری تعالیٰ نے یہی بات تو بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور انہوں نے اسلام کے اوپر عمل کیا نہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے رہے کہ چچا جان میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیجئے، لیکن انہوں نے آخری وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں کے اندر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ شرک کی حالت میں مرے، کفر کی حالت میں مرے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خاندان کی تو کوئی حیثیت نہیں، یعنی یہ وہاں معاملہ نہیں کیا جائے گا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، چلو اگرچہ یہ کفر پر مرے یا غیر ایمانی حالت پر مرے تو چلو حضور کی وجہ سے ان کو چھوڑ دو، ہرگز نہیں۔ کافر کے حق میں تو کسی نبی کی شفاعت بھی ممکن نہیں، نہ کوئی پیغمبر کسی کافر کے لیے سفارش کرے گا۔ یہ پیغمبر، انبیاء کرام، رسول عظام، نیک لوگ، شہداء، صالحین، بزرگان دین، اللہ والے، عشاق رسول، عشاق خداوندی جو باری تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں گے تو یہ سفارش ان گنہگاروں کے لیے ہوگی جو مسلمان تھے، ایمان والے تھے، لیکن کسی وجہ سے گناہ ہو گئے، مثلاً شیطان رجیم کے بہکانے سے یا نفس امارہ کے قید میں اور جال میں پھنس جانے کی وجہ سے ایمان کی حالت میں مرے، اسلام کی حالت میں مرے لیکن ہیں گنہگار، تو ایسے لوگوں کے حق میں انبیاء کرام کی سفارش کام کرے گی، اولیاء کرام کی سفارش کام کرے گی، بزرگان دین کی سفارش کام کرے گی، بعمل حافظ کی سفارش کام کرے گی۔ لیکن جو آلریڈی کافر ہے اس کے بارے میں تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے انسان کے حق میں قیامت کے میدان میں آخرت میں کسی طرح کی کوئی سفارش قابل قبول نہیں۔ سورہ بقرہ میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل شفاعة ولا هم ينصرون۔ جو فرمایا نا ولا تنفعها شفاعة، کسی کی سفارش ان کو نفع نہیں دے گی کیونکہ کفر کی حالت میں مرے۔ بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ جو لوگ بتوں کو، معبودان باطل کو، اللہ کے غیر کو اپنا سرپرست بنا رہے ہیں، چاہے وہ غیر اللہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ غیر اللہ بت ہو، کوئی مورتی ہو، پیپل کا درخت ہو، شجر ہو، حجر ہو، پتھر ہو، درخت ہو، آفتاب و مہتاب ہو، سورج ہو، چاند ہو، یا دوسرے لوگ ہوں، جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اولیاء کرام کو ہی سجدہ کرنے لگتے ہیں، بہت سے لوگ اولیاء کرام کی قبروں کو جا کر سجدہ کرنے لگتے ہیں اور ان کو کارساز حقیقی مانتے ہیں، وہ غلط ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
ایمان والوں کا سرپرست ہے، باری سبحانہ و تعالی ہی ان کا ولی ہے اور وہ نیک لوگوں کی ہی یعنی اپنے ماننے والوں کی ہی نگہداشت کرتا رہتا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ قرآن مجید میں ہی دیکھو، سجدہ عبادت تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں، عبادت والا سجدہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں، ولی کے لیے جائز نہیں، کسی قبر کے لیے جائز نہیں۔ تو اگر عبادت والا سجدہ کر لیا تو کافر ہو گیا، اور اگر تعظیم والا سجدہ کر لیا، چاہے کسی انسان کو سجدہ کرے تعظیم والا یا کسی ولی کی قبر کو سجدہ کرے تعظیم والا، تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے نہ سجدہ تعبدی جائز ہے اللہ کے علاوہ کسی کو، نہ سجدہ تعظیمی جائز ہے اس امت محمدیہ کے اندر، اس شریعت محمدیہ کے اندر، علی صاحبها افضل الصلوات وازکی التحیات۔ تو آج کے درس میں باری سبحانہ و تعالی یہی بات ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کمزور چیز کو پکڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ ضعیف چیز کو پکڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کے غیر کو انہوں نے پکڑ رکھا ہے، اس کے اندر تو خود کمزوری ہے، وہ کہ خود گمس قرار ہے بری کو نا، جو آدمی جو ذات جو شخصیت خود کمزور ہے وہ دوسروں کو طاقت کیسے بہم پہنچا سکتی ہے۔ ہاں، باری تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس نے اسلام کے کلمے کو مضبوطی سے تھام لیا، بارگاہ الہی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ کے در کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تو یہ سمجھو کہ ایک بہت مضبوط کڑا اپنے ہاتھ میں لے لیا، ایک مضبوط کنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور ظاہر ہے کہ جب کنڈا مضبوط ہوتا ہے تو کنڈے میں جو چیز لٹکائی جاتی ہے لٹکتی ہے وہ بھی طاقت اور قوت حاصل کر لیتی ہے۔ باری تعالیٰ نے اسی بنیاد پر فرمایا کہ یہ تمام چیزیں جو میرے علاوہ ہیں وہ سب کمزور ہیں، تم نے ان کو کہاں اپنا خدا مان لیا اور کہاں معبود بنا لیا۔ دیکھو، انبیاء کرام کے آنے کے بعد تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو گیا، ہدایت الگ نمایاں ہو گئی اور گمراہی الگ نمایاں ہو گئی، اسلام الگ نمایاں ہو گیا، کفر الگ نمایاں ہو گیا، شرک الگ نمایاں ہو گیا۔ اب کوئی بات ملی جلی تو رہی نہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں کھول کھول کر بیان فرما دی۔ اس نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں بہت مشہور آیت کریمہ ہے، ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ فرمایا کہ میاں اللہ کے غیر کو پوجنے والے لوگوں، اللہ کے غیر سے مانگنے والے لوگوں کی حالت بالکل مکڑی جیسی ہے۔ وہ مکڑی کیا کرتی ہے؟ قرآن کہتا ہے اپنا جالا بناتی ہے، اتخذت بیتا۔ اور فرمایا دنیا کے اندر تو جتنی بھی مخلوقات ہیں جو خشکی پر رہتی ہیں
تو اپنا گھونسلہ بناتی ہیں، اپنا گھر بناتی ہیں، اپنا آشیانہ بناتی ہیں، اپنا کاشانہ بناتی ہیں. کاشانہ کہو، آشیانہ کہو، گھونسلہ کہو، گھر کہو، سر ڈھانکنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے اپنا گھر بناتی ہیں. مکڑی بھی اپنا گھر بناتی، لیکن قرآن کریم میں کہا گیا کہ سارے گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر اسی مکڑی کا ہے کہ ایک ہوا کا جھونکا چلے تو اس کا جالا ٹوٹ جاتا ہے. معمولی سا بچہ اگر مکڑی کے جالے پر انگلی مار دے تو مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا ہے. باقی اور جانوروں اور پرندوں اور خشکی پر رہنے والی مخلوقات کے گھروں کا یہ حال نہیں. خود انسان کا گھر دیکھو کتنا مضبوط ہوتا ہے، پکا گھر بنا لیتا ہے، کھپریل ڈال لیتا ہے، چھپر ڈال لیتا ہے، دیواریں بنا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ مکڑی کی مثال کیوں پیش فرمائی؟ اس لیے پیش فرمائی، اور اس کے گھر کی یعنی اس کے جالے کی مثال کہ جیسے مکڑی کا جالا بے انتہا کمزور ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ کا غیر بہت زیادہ کمزور ہے کہ ذرا سارا اگر موت کا پنجہ اس کے اوپر آ جائے، موت اس کے اوپر آ جائے تو یہ تو ڈھیر ہو جاتا ہے. خود انسان اپنی حالت پہ غور کر لے کہ وہ خود کتنا کمزور ہے کہ معمولی سا مچھر اگر ناک کے ذریعے دماغ میں چڑھ جائے، چونٹی ناک کے ذریعے دماغ میں چڑھ جائے تو انسان کی جان ہلاک ہو جائے. کیلے کے چھلکے پر پیر پڑا، پھسلا، گرا، مر گیا تو انسان میں کچھ رکھا تھوڑی ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا قرآن مجید میں ہے. تو فرمایا جی بالکل اسی طرح اللہ کا غیر بہت زیادہ کمزور ہے. تمہیں اپنے لیے اولاد مانگنی ہے تو باری تعالیٰ سے مانگو کیونکہ وہ قوی ہے. تمہیں اپنی تجارت میں برکت مانگنی ہے، کاروبار میں بڑھوتری مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو کیونکہ وہ قوی اور طاقتور ہے اور اس کی شان علی کل شیء قدیر ہے. تم جو اللہ کے غیر کے سامنے جھولیاں پھیلاتے ہو، کسی بزرگ کے مزاروں پر جا کر مانگتے ہو، اسی طرح کسی اور سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، تو ظاہر سی بات ہے یہ سب تو خدا تعالیٰ کے محتاج ہیں. جو خود محتاج ہو وہ دوسرے کی کیا مدد کرے؟ اللہ کے ولیوں کے مزاروں پر جانا یہ منع نہیں، مردوں کے واسطے جائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، اس سے تمہیں اپنی موت یاد آئے گی. اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. تو مرد لوگ قبرستان میں جائیں اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے اور یہ سوچنے کے لیے، اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات بچھانے کے لیے کہ ہمارے دادا پردادا، نگر دادا، ماما، چاچا، تایا، پھوپھی، پھوپا، نانی، نانا، یہ سب یہاں قبرستان میں پہلے ہی آن پہنچے ہیں. ایک دن ہماری بھی باری آنی ہے، ہمیں بھی جناب 4 کاندھوں پر سوار ہو کر یہاں آنا ہے اور یہاں پر ہمیں دفن کیا جانا ہے. ہمارے اوپر بھی یہ کیفیت طاری ہونے والی ہے. یہ تو آگے پیچھے کا پچھتاوا ہے. سب لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں. تو اس مقصد کو لے کر آدمی قبرستان میں جائے بہت اچھا ہے، لیکن عورتیں قبرستان میں نہ جائیں. عورتوں کے لیے قبرستان میں جانا درست نہیں. وہ اپنے ویسے بھی عورت کا دل ذرا کمزور ہوتا ہے مرد کے مقابلے میں. اپنے گھر کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی رہے، جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس کے مطابق چلتی رہے تو ٹھیک ہے. لیکن عورتوں کو قبرستان میں جا کر فاتحہ خوانی کرنا درست نہیں. اور خاص طور سے اس زمانے کے اندر جو فتنے کا زمانہ ہے، جہاں عورتیں اور لڑکیاں اپنے بالوں کو کھول کر جھومتی ہیں، ناچتی ہیں، گاتی ہیں، اچھلتی ہیں، اور یہ سب ناٹک ہوتا ہے. حقیقت میں کوئی تعلق نہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ اللہ کا غیر جو ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ کا غیر بے انتہا کمزور ہے، اس سے مانگنا بالکل بے سود ہے. بہرحال میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کافر کی دعا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی قبول کر لیتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، لیکن آخرت میں اس کی پکار بالکل ضائع اور بیکار جائے گی. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جہنم کے داروغہ کو یہ پکاریں گے اور کہیں گے کہ اب تو تمہارے رب کو چاہیے کہ ہمیں موت دے دے. جس موت سے دنیا کے اندر گھبراتا تھا اسی موت کو وہاں یاد کرے گا، لیکن موت بس دنیا تک ہے.
آخرت میں کسی کے واسطے موت نہیں، نہ جنتی کے واسطے اور نہ جہنمی کے واسطے. موت کے اسباب تو آئیں گے لیکن مرے گا نہیں. موت کے اسباب مثلا آگ کا ہونا، آگ کے اندر جانا. دنیا کے اندر کوئی آگ میں چلا جائے تو جل جاتا ہے، مر جاتا ہے. تو یہ موت کے اسباب تو چاروں طرف سے آئیں گے لیکن مرے گا نہیں، اور نہ اس کی زندگی خوشحال بنے گی بلکہ بدحالی والی زندگی ہوگی. قرآن میں کہا گیا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، مرے گا نہیں اور زندگی خوشحال بنے گی نہیں بلکہ بے چینی کی زندگی گزرے گی. تو فرمایا کہ ان کی مثال تو میاں مکڑی کے جالے جیسی ہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی آدمی جالے کو پکڑ کر لٹکنا چاہے تو جالا تو خود ٹوٹ جائے گا. بالکل اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یہ ایک تو گستاخی ہے، بے ادبی ہے، حرام مطلق ہے. اللہ ہی سے سوال کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و احسان سے جب چاہتا ہے حاجت کو پورا کر دیتا ہے. ہر کام کا ایک وقت اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے طے کیا جا چکا ہے. اور فرمایا کہ یہ مثالیں جو ہم دیتے ہیں یہ مثالیں سمجھانے کے واسطے دیتے ہیں، فہمائش کے واسطے دیتے ہیں کہ بات کسی طرح سمجھ میں آ جائے. لیکن مثالوں کو سمجھنے والا ہی سمجھتا ہے، قبول کرنے والا ہی قبول کرتا ہے. نہ سمجھنے والا تو سارے قرآن کو بھی جناب کوئی اہمیت نہیں دیتا. اس لیے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. میاں جاننے والے ہی مثالوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. جو لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان مثالوں کو سن کر سمجھ کر اپنی برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں. یہاں درمیان میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ مکڑی کا جو جالا ہے یہ گھروں میں لگا ہوا نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ مکڑی کے جالوں کو صاف کرتے رہنا چاہیے. جن گھروں میں روزانہ صفائی کا دستور ہے وہاں جالے دکھائی نہیں دیتے. لیکن جو لوگ گندے رہنے کے عادی ہیں، جن کے بستر گندے رہتے ہیں، جن کے تکیے گندے رہتے ہیں، جن کی چادریں گندی رہتی ہیں، ان کے یہاں مکڑی کے جالے لگے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. مکڑی کے جالوں کو صاف کرنا بے انتہا ضروری ہے. اور اگر آدمی مکڑی کے جالوں کو گھر سے صاف نہیں کرے گا تو اس سے غربت آتی ہے، فقر و فاقہ آتا ہے. صفائی کرتا رہتا ہے تو مالداری آتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں طہروا بیوتکم من نسج العنکبوت فإن ترکہ یورث الفقر. یعنی مکڑی کے جالوں سے اپنے مکانات کو صاف رکھا کرو کیونکہ ان جالوں کے چھوڑ دینے سے فقر و فاقہ پیدا ہوتا ہے. بہرحال صفائی ستھرائی کا تو قرآن پاک میں بھی حکم دیا گیا ہے اور احادیث کریمہ میں پاکی کو، صفائی ستھرائی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا. الطہور شطر الایمان. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق مکڑی جس کی مثال اس آیت کریمہ میں اور اس کے جالے کی مثال اس آیت کریمہ میں پیش کی گئی، یہ بھی باری سبحانہ و تعالیٰ کی عجیب و غریب مخلوق ہے. میں نے ابھی عرض کیا کہ مکڑی کے لیے عربی زبان میں لفظ عنکبوت آتا ہے، اس کی جمع عناکباتی ہے. اور مکڑی کی کنیت ابو خیثمہ ہے، ابو قشعم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے عجیب و غریب انداز سے مکڑی کو پیدا فرمایا. مکڑی کی ٹانگیں چھوٹی چھوٹی اور آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں. یاد رکھو ایک مکڑی کی 8 ٹانگیں ہوتی ہیں اور 6 آنکھیں ہوتی ہیں. دیکھو ہماری اور آپ کی 2 آنکھیں ہیں، لیکن مکڑی کی اللہ تبارک و تعالی نے 6 آنکھیں بنائی ہیں. اور جب مکڑی مکھی پکڑنے کا ارادہ کرتی ہے تو زمین کے کسی گوشے میں، زمین کے کسی کونے میں سکڑ کر بیٹھ جاتی ہے. اور جب مکھی مکڑی کے پاس آتی ہے تو ایک دم اس کو پکڑ لیتی ہے. مکڑی کا وار کبھی خطا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں حکمہ میں، یونان کے حکمہ میں افلاطون بہت بڑا مشہور حکیم گزرا ہے. اس نے مکھی اور مکڑی کے بارے میں ایک ایک بات بیان کی. افلاطون کا کہنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ لالچی مکھی ہوتی ہے، حریص.
لالچ بہت ہوتا ہے مکھی کے اندر، ہر چیز پر آ کر بیٹھتی رہتی ہے، خاص طور سے میٹھے کے اوپر آ کر بیٹھتی رہتی. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اس کے اندر اللہ نے حرص کا مادہ رکھا، لالچ کا مادہ رکھا. جیسے انسان کے اندر لالچ کا مادہ موجود ہے، وہ لالچ کرتا ہے اور پھنس جاتا ہے. اور سب سے زیادہ قناعت کرنے والی مکڑی ہوتی ہے. قناعت کا مطلب کیا ہے جی؟ جو مل جائے اس پر راضی رہنا، یہ قناعت کہلاتا ہے. جو آدمی جو مل جائے اس پر راضی رہے اس کو قانع کہتے ہیں. قاف الف نون عین. مکڑی کے اندر اللہ نے قناعت کا مادہ رکھا. یہ قناعت کا مادہ اولیاء کرام کا شیوا، انبیاء کرام کا شیوا ہے کہ جی جو مل جائے اس پر راضی. ایک روٹی مل گئی تو اس پر راضی، دو روٹی مل گئی تو اس کے اوپر راضی. اچھا کپڑا پہننے کو مل گیا تو اس پر راضی، نیا کپڑا پہننے کو مل گیا تو اس پر راضی، پیون زدہ کپڑا مل گیا تو اس پر راضی. اچھا دکان پر گاہک 4 آئے اس پر راضی، 6 آئے اس پر راضی. تو یہ قناعت کہلاتی ہے. مکڑی کے اندر یہ قناعت کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ قناعت کرنے والی مکڑی کی روزی سب سے زیادہ لالچی مکھی کو بنا دیا. مکھی لالچی ہوتی، اللہ نے مکھی کو روزی بنا دیا مکڑی کے واسطے. دیکھا ہوگا آپ نے مکڑی کے جالوں کے اندر مکھیاں پھنسی رہتی ہیں، مختلف قسم کی مکڑیاں ہوتی ہیں. علامہ جاہد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مکڑی کی مختلف قسم کی قسمیں ہوتی ہیں. عنکبوت یہ بھی ایک مکڑی کی قسم ہے. مکڑی کے جو بچے ہیں ماں کے پیٹ سے کھاتے پیتے اور تن ڈھکے نکلتے ہیں. ان میں مکڑی کے بچے عجیب تر واقع ہوئے. مکڑی کے بچوں کا خاصہ یہ کہ یہ پیدا ہوتے ہی جالا تننے لگتے ہیں، اور یہ ان کا فطری عمل ہے، کسی تعلیم کی ان کو ضرورت نہیں. مکڑی کے بچے پیدا ہوئے اور جناب وہ جالا بننے لگے، جالا تننے لگے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی فطرت یہی بنائی. پیدائش کے وقت یہ مکڑی کے بچے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور 3 دن کی قلیل مدت میں یہ بچے بڑھ کر مکڑی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. مکڑی اور مکڑا، اس میں بھی نر اور مادہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا. یہاں یہ بات بتلا دوں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں باری تعالی نے پیدا فرمائی، چاہے وہ خشکی کی ہوں اور چاہے تری کی ہوں، سمندری مخلوقات ہوں یا خشکی کی مخلوقات ہوں، ہر مخلوق کے اندر اللہ نے نر اور مادہ دونوں کو پیدا کیا. آج کی سائنس نے ثابت کر دیا کہ ریت کے جو ذرات ہوتے ہیں، جس کو ہم بالو کہتے ہیں، ریت کے ذرات میں بھی ایک نر ہے اور ایک مادہ ہے، ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے. اور یہ بات واقعی گھر تعمیر کراتے وقت سامنے آئی کہ واقعی سائنس والے صحیح کہتے ہیں. ایک ریتا ہوتا ہے اور ایک ریتی ہوتی ہے. ریتی کبھی پلاسٹر کے کام میں نہیں آتی، بلکہ ریتے سے پلاسٹر کروایا جاتا ہے. اور یہ بات قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق کے اندر جوڑا پیدا کیا ہے، یعنی ایک کو نر بنایا اور دوسرے کو باری سبحانہ و تعالی نے مادہ بنا دیا. 27ویں پارے کے دوسرے رکوع میں باری تعالی نے فرمایا، اور یہ 27ویں پارے کا دوسرا رکوع سورہ زاریات کا آخری رکوع ہے. فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. یہ بات بیان فرمانے کے بعد کہ ہر چیز میں نر اور مادہ دونوں پیدا کیے، ریتا اور ریتی، مذکر مؤنث دونوں.
فرمایا کہ ایسے شاندار خدا کی جانب تو پھر تمہیں لپک کر جانا چاہیے. بار بار اللہ نے اس کی تعلیم دی. فرمایا میاں اللہ کی طرف دوڑو، اور دوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کو جلدی سے قبول کر لو قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے. پتہ نہیں کفر پر مرو یا ایمان پر مرو. لہذا وقت کو ضائع نہ کرو، وقت کو خراب نہ کرو، وقت کو فاسد نہ کرو، کسی چیز کا انتظار نہ کرو. تم تو ایک دم ایمان قبول کر کے شریعت محمدیہ پر عمل کرنا شروع کر دو. کلمے کے جو 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ، اس پر بھی عمل کرو، اور محمد الرسول اللہ، اس کے اوپر بھی عمل کرو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر عمل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل کرو. عمل کیسے کرے؟ تمہیں عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہو جائے گا کہ شریعت میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. اب صاحب نماز کیسے پڑھیں تو طریقہ محمد الرسول اللہ سکھلائیں گے. زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ طریقہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائیں گے. تو بہرحال عرض یہ کیا گیا ہے کہ یہ نر اور مادہ باری سبحانہ و تعالی نے ہر مخلوق کے اندر پیدا کر رکھے ہیں، اور انہی کے ملاپ سے باری سبحانہ و تعالی نسل کو چلاتا ہے. چاہے وہ انسان کی نسل ہو، یا درندوں کی نسل ہو، یا پرندوں کی نسل ہو، یا چرندوں کی نسل ہو، یا پیرندوں کی نسل ہو. پیرندے، پرندہ، پیرندہ الگ الگ لفظ ہیں. پرندے، پیرندے، پرندے اڑنے والے، پیرندے پانی میں تیرنے والے. یہ فرق ہے پرندے اور پیرندے میں. تو باری سبحانہ و تعالی نے مذکر مؤنث دونوں کے اندر رکھے. مشہور آیت کریمہ ہے سورہ قیامہ کے دوسرے رکوع کی. فرمایا اللہ نے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ. بچے پیدا ہوتے ہی جناب یہ جالا بننا شروع کر دیتے ہیں، ایک دم اپنی ڈیوٹی نبھانے لگتے ہیں، کیونکہ باری تعالیٰ نے ہر مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ڈیوٹی بھی بتا دی. طوطے تمہیں یہ کرنا ہے، طوطی تمہیں یہ کرنا ہے، مینا تمہیں یہ کرنا ہے، فاختہ تمہیں یہ کرنا ہے، بلبل تمہیں یہ کرنا ہے. اسی طرح بکرے تمہیں یہ کرنا ہے، بکری تمہیں یہ کرنا ہے. ہر مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد باری سبحانہ و تعالی نے اس کی ڈیوٹی بتا دی. مکڑی عرصے تک جفتی میں مشغول لیتی ہے. جب نر جفتی کا ارادہ کرتا ہے تو جالے کے کچھ تاروں کو بیچ سے اپنی طرف کھینچتا ہے. اس کھچاؤ کو محسوس کر کے مکڑی بھی اس کی طرف یعنی مکڑے کی طرف کھینچی چلی آتی ہے. اس طریقے سے آہستہ آہستہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں اور آخر میں ایک دوسرے سے اپنا اپنا پیٹ ملا لیتے ہیں. بس یہی ان کی جفتی ہے اور اسی سے اللہ تعالیٰ ان کے بچے پیدا کر دیتا ہے. مکڑی عجیب و غریب انداز سے جالا بنتی ہے. پہلے وہ تار کو لمبا کر لیتی ہے اور پھر جالا تنتی ہے.
اور دیکھو جالا بننے کے لیے کنارے سے نہیں بنتی بلکہ بیچ میں سے جالا بننا شروع کرتی ہے، اور جب جالے کا گھر تیار ہو جاتا ہے تو اس کے متصل اس کے برابر ایک دوسرا خانہ شکار کو رکھنے کے لیے بناتی ہے کہ یہاں رکھوں گی مکھی کو، کس قدر حکمت سے کام لیتی ہے۔ جب کوئی چیز جیسے مکھی وغیرہ جالے میں پھنس کر حرکت کرنے لگتی تو یہ جلدی سے یعنی مکڑی جلدی سے آ کر اس کو جالے میں خوب جکڑ لیتی ہے، اور جب وہ مکھی بالکل بے بس ہو جاتی ہے تو اس کو اسی مخزن میں اسی جگہ پر لے جا کر اس کا خون چوسنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر شکار کے مثلا مکھی کے اچھلنے سے کودنے سے جالے کا کوئی تار ٹوٹ جاتا ہے تو یہ فوراً اس کو درست کر دیتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکڑی کے منہ میں سے شاید کوئی تھوک نکلتا ہے، اس تھوک سے جالا بنتی، نہیں، مکڑی کا وہ لعاب جس سے وہ جالا بنتی ہے اس کے پیٹ میں سے نہیں نکلتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مکڑی کی کھال کے اوپر والے حصے میں ایک عجیب و غریب طاقت رکھی ہے کہ جب یہ جالا بننے کا ارادہ کرتی تو اس کی جو کھال ہے اور اس کا جو اوپر کا باہر والا حصہ ہے جو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے اس میں سے آہستہ آہستہ لعاب اور تھوک نکلنے لگتا ہے، منہ میں سے نہیں نکلتا بلکہ اس کی کھال کے اندر سے نکلتا ہے۔ یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کیسی، میں تفصیل سے اس کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کی قدرت پر یقین رکھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صفات پر ایمان رکھا جائے، اور ایسی باتیں سننے سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ جالا تننے والی مکڑی اپنا گھر ہمیشہ مثلث نما بناتی ہے اور اس کی اتنی وسعت رکھتی ہے کہ خود اس میں بیٹھ سکے، سما سکے۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، بے بس ہے، کمزور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تابع ہے۔ اس کی مثال اور اس کے جالے کی مثال باری تعالیٰ نے آیت کریمہ میں اسی واسطے دی ہے کہ دیکھو تمہارا جو معبود باطل ہے، جو اللہ کا غیر ہے، جس کو تم سب کچھ سمجھ رہے ہو اور جس کے در پر جا کر سجدے میں پڑے ہوئے ہو، یہ بہت کمزور ہے، یہ بھی اللہ کا محتاج ہے۔ شاہجہاں بادشاہ، زمانہ اس کا عجیب و غریب، شاہجہاں بادشاہ کو سب لوگ جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ اس نے آگرے کے اندر تاج محل بنوایا، دلی کی جامع مسجد اس نے بنوائی اور دوسری عمارتیں بنوائی۔ یہ تہجد گزار بادشاہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رات کے آخری حصے میں اٹھ کر دعائیں کرتا تھا۔ تو اس کا ایک درباری جو تھا بہت غریب تھا، نادار تھا، کمزور تھا، اور بادشاہ سے اپنا کام بنوانا چاہتا تھا۔ وہ رات کو جناب محل کے اندر رک گیا اور اس نے سوچا کہ آج میں چپکے سے یہاں ٹھہر کر دیکھوں گا کہ بادشاہ کرتا کیا ہے، یہ شاہجہاں کرتا کیا ہے۔ اب جناب عجیب و غریب انداز سے یہ رک گیا، کیونکہ محل کے اندر، قلعے کے اندر تو کسی کو رکنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن یہ رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ جو ہے رات کے شروع حصے میں آرام کرتا ہے اور پھر اٹھ جاتا ہے، وضو کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دیتا ہے اور زور سے دعا کرتا ہے، اور اس وقت اس کے کمرے میں کوئی نہیں ہوتا۔ اب اس نے کان لگا کر دعا سننی شروع کی اور بادشاہ کو، شاہجہاں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پروردگار میں تو بہت زیادہ کمزور ہوں، میری حکومت بھی تیری طرف سے عطا کردہ ہے، میری ذات بھی تیری طرف سے عطا کردہ ہے، اور یہ قلعہ، یہ عمارت اور یہ محل اور یہ شاہی چیزیں یہ بھی تیری طرف سے عطا کردہ ہیں۔ پروردگار میری جو جنتا ہے، میری جو رعایا ہے وہ میرے تحت میں ہے، میں اس کو کھلا نہیں سکتا، پلا نہیں سکتا، ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ پروردگار تو مجھے توفیق دیتا رہے کہ میں ان کی خدمت کرتا رہوں، مجھ کو روزی دیتا رہے تاکہ میں ان کو کھلاتا پلاتا رہوں۔ یہ تمام کمزوری کی باتیں، عاجزی کی باتیں، تواضع کی باتیں، انکساری کی باتیں بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کرتا رہا۔ اب اس درباری نے یہ جب کیفیت دیکھی تو فوراً جناب محل سے باہر ہو گیا اور اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو بادشاہ خود زیادہ اتنا کمزور ہو وہ دوسرے کی ضرورت کو کیسے پوری کر سکتا ہے؟
لہذا مجھے تو اللہ تبارک و تعالی ہی سے مانگنا ہے اور باری سبحانہ و تعالی کے دروازے پر ہی دستک دینی ہے، اور وہ کریموں کا کریم ہے، اور کریم ذات کا دروازہ جب کھٹکھٹایا جاتا ہے تو کریم کھول ہی دیتا ہے۔ اس لیے باری سبحانہ و تعالی سے وابستگی اور تعلق اور ریلیشن کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ باری تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔